یا باسط یا فتح، اس کی کیا تاثیر ہوگی، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا بندشوں میں رزق کی، رشتوں کی، صحت کی، زندگی کی، ناکامیاں، پریشانیاں، بند گلیاں، بند راستے، کوئی بھی زندگی کا راستہ، آس، امید، کوئی بندش ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق روحانی اور رزق جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائے۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال
जायज है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये मेरे साथ चौक है, यहाँ करतबा चौक, यहाँ 2 प्लाजे मुझे एक बंदे ने बताए, अब उसके नहीं है, कहा ये और ये उस बंदे का है, फलां नाम के बंदे का, और उसका आज कुछ नहीं रहा। अब वो जिस कसाई से गुलबर्ग में है, यहाँ लाहौर में, जिससे बहुत मनोगोश्त आता था और बड़े बड़े रईस दावतें पकती थी, चुप करके जाता है और वो कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में डाल देते हैं और वो उससे जिंदगी का गुजर बसर होता है। मैं यहाँ लाहौर में फिरोजपुर रोड पे एक जगह गया तो उन्होंने वो जगह पे खड़े होकर दिखाया, वो सामने जो बंगला है, मैंने कहा वो तो महल है, कह रहे ये इस बंदे का है, अब एक कमरा इसको हमने दिया हुआ है और वो बंगला, वो महल, वहां वो खिड़की उस तरफ की बंद रखता है कि मेरी नजर उस पे ना पड़े, वो सब कुछ उससे छिन गया है। सुने, याद रखें, जो अल्लाह के खजानों से मिलता है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता, वो दुनिया की जेबों और मालों से जो मिलता है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता। ये जो अमल है ना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, बरकत मनवाना, नस्लों के लिए, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, नस्लों के लिए बरकत मनवाना, ये जो अमल है, बस अब मैंने आपको अर्ज किया ना कि आप पूछें कितना दिन करेंगे, मैंने कहा दिल खुद बोलेगा, मन खुद बोलेगा, अंदर खुद बोलेगा। मैंने आपको कुछ वाकयात सुनाए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकयात, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकयात। ये इसमें सऊदी अरब मक्का मुकरमा में एक जगह है, उसका नाम खालदिया है सोसाइटी। मैं वहां एक अरब से मिला, शेख अबू तुर्की उसे कहते थे, तो उर्दू अरबी तो मुझे आती नहीं, बस थोड़ी बहुत ऐसे शुद्ध बुद्ध है। तो वो थोड़ी ही देर में कहते थे, ऐसे उठते थे ना, कहते थे अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी उनसे चंद मुलाकातें हैं, बूढ़े थे, बाबे थे, कि उनके बड़े आए थे, असल में खिलाफत उस्मानिया थी तो उनके बड़े तुर्की से आए थे, तो फिर मक्के में रहते रहते तो वहीं के हो गए। उनका जो खादिम था वो उर्दू बोलने वाला था और इंडिया का था, उससे मेरा ताल्लुक था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा जो है ये बाबा ये क्यों पढ़ता है? ये पता नहीं, मैं पूछ क्यों पढ़ता है? उसने कहा जलाली बाबा है तो कहेगा मुझसे। मैंने कहा मेरा कहे? अच्छा, वो मेरे इशारे देख रहा था। तो उसने अरबी से पूछा क्या कहते हैं? उसने डरते डरते कहा कि जी आप ये क्यों पढ़ते हैं? तो बड़ा खुश हो गया, कहने लगा पहला बंदा है जिसने मुझसे पूछा, आज तो किसी ने पूछा नहीं, पहला बंदा है जिसने मुझे ये पूछा है। कहा जब हम छोटे छोटे थे हमारे पास बहुत गुर्बत थी और तंगदस्ती थी, तो मेरे वालिद हमें बिठा लेते थे और हम सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुंचते थे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, तो फिर इसको मेरे वालिद कहते थे दोहराओ, बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो। काम पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे। और कहा मेरे वालिद फिर दुआ करताते थे और हम आमीन कहते थे, और मेरे वालिद कहते थे चलो मुबारक हो, हमें जो है अल्लाह पाक वो फला फला चीजें, वो हलावे, वो चीजें खिलाएंगे। कह रहे अब्बे को देखते थे, अब्बा जी हमारे पास तो पेट भर के रोटी नहीं है, आप कहते हैं अल्लाह वो खिलाएगा, वो खिलाएगा, और अब्बा ऐसे खुश हो जाता था। क्यों? अब्बे को यकीन था कि सूरत फातिहा उस करीम ने कबूल कर ली और मेरा काम हो गया। वमन यतवक्कल अलल्लाह, हाँ मेरे बंदे मेरी जात पे भरोसा करके देख, मेरे करीब आके देख, मुझसे दोस्ती लगा के देख तो सही, फिर मैं करके दिखाऊंगा। मीरन मेरे पास आया, नाम था अमीर बश्क, मीरन कहते थे। हमारे एक मुगल साहब हैं, उनके जिम्मेदार हैं अब भी, उनके जमीनों को वो देखता था। तो मुझसे बात तो दवाई लेने आया। मैंने कहा चाचा अमीर बश्क कोई बात तो सुनवा। कहने लगा गधा जो है मेरा, उसके नीचे गधे के ऊपर ना वो डाल के सामान जिसके ऊपर बोरा रखते हैं, नीचे एक पट्टा होता है, वो घिसते घिसते गधे को जख्म हो गया।
بہت دوائیاں لگائیں، بہت ٹیکے لگائے، کسی نے کہا 10 لاکھ کا انسولین، اس کا پینسلین کا ٹیکہ ویزلین میں ملا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، لیکن کچھ نہ بنا۔ کسی نے مجھے کہا ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں کرنا صحیح، وہ کہا 7 سود خوروں کے نام لکھ کے تعویذ اس کے گلے میں ڈال دے، کہ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا دیکھا تجھے کہا تھا نا 7 سود خوروں کے نام لکھ اور لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دے، تیرا گدھا ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا میں نے اس اپنے مقامی جو لوگ سود پہ پیسہ دیتے تھے ان کے نام لکھے، نام لکھ کے اس کے گدھے کے گلے میں ڈالا، گدھا ٹھیک ہو گیا۔ وہ لوگ تھے جو اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں نکلے تھے، وہ بھی ساتھ تھے اور ان کا نام بھی پرتاثیر ہے، ان کے نام میں بھی طاقت ہے اور ان کے نام میں بھی قوت ہے۔ آج بھی جادو اس نام سے ڈرے، جنات اس نام سے ڈریں، نظر بد اس نام سے ڈرے، بیماریاں سخت اس نام سے ڈریں۔ یملیکھا ان کا چیف ہے، باس ہے، بڑا ہے، اس کا نام آتے ہی جن ایسے مکھی اور چونٹی بن جاتا ہے، جادو مکھی اور چونٹی بن جاتا ہے، دشمن، حاسد، بیماریاں، تکلیفیں، نقصانات، مشکلات، مسائل ختم ہو جاتے ہیں، کہ وہ نام تھے جو اللہ کی محبت میں رچے بسے تھے، جن کے اندر اللہ کی محبت تھی، اور اللہ نے ان کے ناموں کو بھی مبارک کر دیا، ان کے ناموں کو بھی تاثیر دے دی۔ یملیخا، مکسل، مینا، کشف، تتب، یونس، اذرافت، یونس، کشافت، یونس، یوانس، موس و کلبہم، کتمیر، یہ نام ایسے ہیں کہ ان کے ناموں میں طاقت آج بھی ہے۔ آگ لگی ہو، حسد کی آگ ہے، کینے کی آگ ہے، دشمن کی آگ ہے، بغض کی آگ ہے، انتقام کی آگ ہے، دشمنی کی آگ ہے، یا آگ ہی آگ ہے، پیٹرول کی آگ ہے، لکڑی کی آگ ہے، کہیں روئی کو آگ لگی ہے، آگ کہیں لگی ہو، ان کے نام لکھ کے یوں پھینکو، آگ ختم، ان کے نام لکھ کے پانی میں دم کرو، پھونکو، ایسے پھونکو، آگ ختم۔ آگ لگی ہو، کہیں نقصان کا خطرہ ہو، ان کے نام لکھنا برکت، بولنا برکت، دیکھنا برکت۔ صرف نام نہیں، آپ صرف کہف لکھو، کہیں صرف کہف، یہ سورت کہف پوری سورت ہے قرآن میں، کہف لکھو، لاک لگ جاتا ہے، حفاظت کا نظام بن جاتا ہے۔ سانس روک کے کہف 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 پڑھو، سانس روک کے آپ حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ حیرت انگیز حفاظت، حیرت انگیز حفاظت، وہ چاہے کسی بھی چیز کی حفاظت۔ جو اللہ کے نام پہ چلتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو اللہ کے نام پہ قدم اٹھاتے ہیں، جیسے آپ گھر بار چھوڑا، تجھ پہ گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ جو اللہ کی محبت میں جیسے آپ نکلے ہیں، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ آپ بھی کہیں چپ کے روتے ہیں، کبھی دل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں آپ نے اصحاب کہف کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ ہاں، آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں روز کوئی سونے کے لقمے نہیں ملتے، یہاں کوئی ایسی مرغی نہیں پھر رہی جو انڈا دے گی سونے کا اور آپ کے ہاتھ آ جائے گا، آپ اسی طاق میں آئے ہیں۔ نہیں، اللہ کے لیے آپ کا مقصود ایک ہے، وہ ہے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ محمد الرسول۔ اصحاب کہف نکلے تھے، آج ان کے نام معطر ہیں، منور ہیں، مظفر ہیں، ان کے ناموں میں خوشبو ہے، ان کا نام قرآن کا حصہ ہے، ان کا تذکرہ، حتیٰ کہ ان کا کتا بھی قرآن کے تذکروں میں شامل ہے۔ اللہ کے لیے قدم اٹھنا، جن کا مطلوب اللہ ہو، نہ شابش، نہ وہوہ، نہ استقبال، نہ مجھے میرے لیے باہیں اٹھیں، نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے، پس گئے اللہ کے لیے، مٹ گئے اللہ کے لیے، ناگواریاں برداشت کی اللہ کے لیے، فقیر بن گئے اللہ کے لیے، درویش بن گئے اللہ کے لیے، منگتے بن گئے اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے قدم اٹھتے ہیں، اللہ ان کو اتنا عظیم تر کر دیتا ہے، اللہ انہیں زندہ و تابندہ رکھتا ہے۔ آج ہزاروں سال ہو گئے،
ہزاروں سال ہو گئے، وہ ویرانہ ہے، آج بھی ویرانہ ہے۔ ہزاروں سال کے بعد وہ غار آج بھی ویرانہ ہے۔ ایک پتلی سی سڑک جا رہی تھی پہاڑوں کے اندر، چلتے 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 ادھر پہاڑ تحد نظر، ادھر پہاڑ۔ ایک جگہ پہنچے، ہم نے کہا جمعہ ہم نے وہیں پڑھنا ہے، ساتھ مسجد ہے، وہاں جمعے کے لیے خطبہ، اور ہم نے وہاں جمعہ پڑھا، اور جمعے کے بعد جو ہے نیچے غار میں گئے۔ آج بھی ویرانہ ہے، ہزاروں سال پہلے کیا ویرانہ ہوگا وہاں؟ جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے، جس کے قدم اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدردانی ہے، بڑا شہنشاہ قدردان ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ جو کائنات میں بے قدری کو ناپسند کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ خود بے قدرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جو قدم اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ ان کی قدر کرتا ہے، اور ایسے قدر کرتے ہیں جیسے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کے لیے ان کے قدم اٹھے تھے، ایمان کے لیے، اخلاص کے لیے، روحانیت کا سفر کیا تھا انہوں نے۔ وہ روحانیت کا سفر ایسا کیا تھا، آج ان کا نام خیر بن گیا، ان کے نام کے تذکرے برکت بن گئے۔ صرف ان کا نام پڑھیں خیر، کہف، اور کہف بھی، اور ایک کہف تو بہت عظیم لوگ ہیں، ان کے نام کا کتا کتمیر، اگر کتمیر کا نام لیں کتے بھاگ جاتے ہیں، اور کتمیر کا تذکرہ کریں اور مسلسل پڑھیں، وہ کتے بھی ختم ہو جاتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں، بظاہر انسان اندر کے کتے ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انسان نہیں ہیں، وہ جانور ہیں، بلکہ فرمایا جانور نہیں ہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہیں، جو اندر کے کتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، انتقام ہے، جو انسانیت کے لیے داغ ہیں، جن کے اندر انسانیت کے لیے وحشیانی کیفیت اور جذبے ہیں۔ کتمیر ان کو کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے نکلے تھے، جن کے قدم اللہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ آپ بھی تو وہی ہیں، آپ بھی تو وہی ہیں جن کا مطلوب اللہ ہے، جو اللہ کی تلاش میں کہاں ملکوں سے، شہروں سے، صوبوں سے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے۔ میں کراچی میں جاتا ہوں کبھی کبھار، وہاں ایک صاحب ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ کہنے لگا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے۔ پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں، وہ مانتے نہیں۔ جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ تاکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں۔ اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے، اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔
اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک الشقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے. وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے. وشماتۃ الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے. اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا. وتحول عافیت، عافیت دی اور تم نے چھین لی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں. وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین. ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں میں نہیں مانگتا مولا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو. اندر غم ہے، باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو. اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے. اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے. اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے. بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی. میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی. اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا. فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر ہو، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو. یہ 2 وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا. اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے. جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی. اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں. ہمارے ایک مخلص تھے عبدالوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا. اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا. تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے. سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا. اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے. میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی. اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچائے. اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا. اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی.
کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا۔ میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر، تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے، مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی، جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے، اور کافر کے معنی اصل ہیں انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایک طرف ہزاروں تھے اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو پوچھا آپ کو چند کیوں دیں؟ کہا وہ سارے مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ ہیں، مجھے چند کلمہ پڑھنے والے دے دیں، یہ سارے زندہ ہیں اور یہ غالب آئیں گے، اور یہی ہوا، اور یہ کلمہ